الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلوات صلی اللہ محمد وآلہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات ملائکہ شامل ہو جائیں اللہم صلی اللہ جو دہشت گرمی کی دہشت گردی کا شکار ہے وہ آہستہ صلوات پڑھیں اور یقیناً سب آل محمد کی مودت میں سرشار بیٹھے ہیں ایک اتنی بلند صلوات پڑھیں کہ معراج ہو جائے بسم اللہ صلی اللہ محمد آل محمد حاضرین اکرام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزدران مظلوم کربلا انجمن ابو تراب کے زیر تمام اس تاریخی عشرہ کی آج یہ چوتھی مجلس بعنوان قرآن کا فلسفہ قسم آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے میں شکرگزار ہوں تمام ملت جعفریہ کے جوانوں کا بزرگان کا جو شدید گرمی میں مودت اہل بیت کا صلہ اللہ آپ کو عطا کرے گا مگر آپ اجر عظیم عطا کر رہے ہیں جگہ بدلنے سے مزاج نہیں بدلتا انشاءاللہ میں بھی اسی جوش سے پڑھوں گا اور آپ بھی اسی جوش سے سنیں گے کل ہم گفتگو یہاں تک لے کے پہنچے تھے کہ اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ میرے رسول تبلیغ کرو علی کی ولایت کی ماشاءاللہ مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامت عطا فرما یہ خاموشی نہیں توجہ ہے بیٹا ایک پنکھا ذرا تھوڑا سا میری طرف کر دیجئے گا شجاعی ہاں جی بلندر صلوات پڑھیے بسم اللہ مولا آپ کو زندگی دے صحت دے سلامت عطا فرما جی ٹھیک ہے وہیں پر ٹھیک ہے اللہ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ شان حیدر قرار کا عقیدہ توحید کامل و اکمل ہے ہم مسلح کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں جو صرف اللہ نہیں عادل بھی ہے یہ خاموشی نہیں توجہ ہے لوگوں کے ہاں اصول دین 3 ہیں شان حیدر قرار کے ہاں اصول دین 5 ہم توحید کے فوراً بعد اللہ کے عدل کا اقرار کرتے ہیں پھر نبوت تک جاتے ہیں اور نبوت کے فوراً بعد ہم امامت کا اقرار کرتے ہیں اور پھر قیامت تک جاتے ہیں کیا کہنے مولا آپ کو سامر کی یعنی اس کو اللہ جی ٹھیک ہے آپ میری تو متوجہ رہیں اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے میرا خالق بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے صرف اللہ کو مانا اس کے عادل کو نہ مانا تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا کہ رسول کسے کہتے ہیں کیا کہنے مولا آپ کو زندگی دے اللہ کے عدل کو مانو گے امتیاز بھائی تو رسول تک پہنچو گے اور رسول اللہ کو مانو گے تو صرف اگر رسالت تک پہنچو گے
تو پھر اس کو کیسے سمجھو گے قیامت کے روز جس کے ساتھ اٹھایا جانا ہے؟ صلوات پڑھ دیجیے آل محمد پر۔ یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے، ضرور نہیں ہے کہ ہر بات پہ آپ نعرہ لگائیں تو پھر مجلس ہے۔ میں بھی ذرا آرام سے اور انشاءاللہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے جائیں گے۔ یہ 10 دن درس ہدایت ہے، درس تبلیغ ہے، عالم اسلام کو پتہ چلے کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے، شیعہ دین ہے، اور شیعہ اسلام ہے، اسلام شیعہ ہے۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ تو جو فرما رہے ہیں آپ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب کر دے یہ اعلان، شریروں کے شر سے ہم بچائیں گے۔ پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ میرے پروردگار اس اجتماع میں نہ کوئی ابو جہل ہے، نہ ابو لہب ہے، نہ عتیبہ ہے، نہ شیبہ ہے، صحابہ کا مجمع ہے۔ پھر شرارت کا خطرہ کا یاد رکھ، جب بھی علی کی ولایت کا اعلان ہو منافق کھل جاتا ہے۔ آئے ہائے کوئی ہے بولنے والا؟ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو زندگی دے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ حیدری، ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پر۔ پلانوں کا منبر، اوپر فخر پیغمبر، باقی تمام نبیوں کا سردار، سید الانبیاء، این علی، میرا علی کہاں ہے؟ کہاں جہاں سے میں نے گفتگو شروع، میرا علی کہاں ہے؟ اب اس کے پس منظر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے۔ اللہ نے ایک اور قسم اٹھائی، مولانا صاحب جبلا آپ کی نظر کھا رہا ہوں، وَالصَّبَا ذات البروج والیوم الموعود وشاہد و مشہود۔ اللہ فرماتا ہے قسم ہے آسمان کی جو بغیر برجوں کے کھڑا ہے۔ قرآن بھی بول لیا کرو، قسم ہے اس آسمان کی جو بغیر سہارے کے، بغیر کسی آسرے کے اللہ کی قدرت سے قائم ہے، اور اس دن کی قسم جس دن گواہی دی جائے گی۔ شاباش مولا آپ کو زندگی دے۔ اس دن کی قسم جس دن گواہی دی جائے گی، اور اس کی قسم جو گواہی دے گا۔ یار قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی قسم جو گواہی دے گا، اور اس کی قسم جس کی گواہی دی جائے گی۔ ہائے ہائے صلوات پڑھی آل محمد پر۔ کیا بات ہے؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبَرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدًا وَمَشْهُودٍ۔ قسم ہے اس دن کی جب گواہی دی جائے، اس کی قسم جو گواہی دے گا، اس کی قسم جس کی گواہی دی جائے گی۔ تو اللہ نے 4 چیزوں کی قسم اٹھائی۔ آسمان کی، اس کا مطلب ہے آسمان بے عیب۔ کل کی ہے تقریر ذہن میں، تھوڑا سا جگہ بدلنے کی وجہ سے نا آپ ہلکا ہلکا ذرا خاموش ہو، یا تو گرمی کی شدت ہے۔ بسم اللہ یا رسول اللہ یا علی، آپ کا اتنا بولنا کافی ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ میں تو جھڑکیاں دیتے ہی نہیں، بیٹا تھوڑی آواز کھولے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے حبیب کر دے وہ اعلان۔ اب ذرا ذہن میں رکھنا، پیچھے لے کے جاؤ۔ قسم ہے آسمان کی جو بغیر آسرے کے کھڑا ہے۔ اس کا مطلب ہے آسمان پاک ہے، کیونکہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے، اور صرف عرش نہیں ہے، یہ عرش معلی ہے۔ بولو میرے ساتھ، یہ صرف عرش نہیں ہے، یہ عرش معلی ہے۔ ایک خاموشی نہیں، توجہ ہے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ جہاں دعا کا وقت ہوتا ہے میں بالکل آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، اور میرے فرض میں شامل ہے کہ آئے ہوئے مومنین کو جھڑکیاں نہ دی جائے بلکہ دعا دی جائے۔ ایک تو آپ کو نیازت ہے، دوسرا آپ سے جھڑکیاں کھائیں، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اور آپ بھی حوصلہ افزائی نہ کیا کرو ایسے لوگوں کی جو منبر رسول پر بیٹھ کر مومنین کو جھڑکیاں دیں، یعنی کہ تذلیل کرے۔ آپ نے پچھلے دن دیکھا ہوگا کلپ وائرل ہوا تھا، مجھے ضرورت نہیں ہے وہ کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا، میں تو عالمگیر بات کرتا ہوں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ شیعت کے بچوں کو حسینی کہا کرو، پتہ نہیں کو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ شیعت کے بچوں کو معاذ اللہ یزید سے منسوب نہ کرنا۔
قسم ہے آسمان کی، یہ خاموشی نہیں، جو بغیر سہارے کے کھڑا ہے، علامہ صاحب سے لے کر آخری آدمی تک کرامت باز حیدری آج کی مجلس میں چیلنج کر رہے، پہلا میرے نبی کے عرش پہ جانے سے پہلے کوئی ماں بیٹا ثابت کرے کہ یہ عرش معلیٰ تھا۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ خالی عرش تھا۔ بی بی آپ کو سلامت کی، خالی عرش کہا جاتا تھا، عرش معلیٰ نہیں۔ یا میں سمجھا نہیں سکا یا جناب نے غور نہیں کیا؟ خالی عرش تھا، متبرک تھا، عزت والا تھا، مگر معلیٰ نہیں۔ معلیٰ کب بنا؟ جب میرے رسول نالائن سمیت پہنچے۔ ہائے 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 ہائے، صلوات پڑھیے پہلے میرے آقا پر صلی اللہ۔ ہم جاہل نہیں ہیں، ہم بے ترتیبوں کی اولاد نہیں، اس ممبر کی ایک ترتیب ہے۔ ہم علی علیہ السلام کو اللہ نہیں کہتے، وہ شیعہ ہی نہیں جو علی علیہ السلام کو اللہ کہے، لیکن وہ بھی شیعہ نہیں جو علی کو ملا جیسا کہے۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ، زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا۔ اتنی بلند صلوات پر دیجئے علی محمد۔ نہ یہ اللہ ہے نہ یہ ہم جیسے ہیں۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ پیچھے سے داد آ رہی، علماء تشریف فرمائیں، سورہ بنی اسرائیل 15 سے 12 پہلی آئے، میں آ رہا ہوں پھر قسم پہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات، توجہ فرمائے گا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، روح کو نہیں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے، بڑا اہم جملہ تھا، خواص کے لیے جملہ ہے۔ آج چند منافقین، آج میرے نبی کے دشمن کہتے ہیں جی نبی کب گیا تھا؟ وہ تو روح گئی تھی۔ جاہل انسان قرآن کی آیت پر اللہ کہہ رہے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، عبد اور ہوتا ہے، روح اور ہے۔ ہائے ہائے، تو جو ہے نا روح اور ہے، عبد عبادت سے ہے۔ نا تھوڑا سمجھے گا، بڑا منطقی جملہ ہے۔ عبد اسے کہتے ہیں جو عبادت کرے، عبد اسے کہتے ہیں عبادت کرے۔ عبادت کے لیے جسم چاہیے، رکوع یہ ہے، سجدہ وہ ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں چنیوڑ کے غیرت مند مسلمانوں اور میرے شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، صبح تک نہ بولو تو پھر میں بی بی کا نوکر ہوں۔ انشاءاللہ لائیو چل رہا ہے، دنیا سنے گی کہ کسی شیعہ خطیب نے شان رسالت پہ بات کی ہے۔ مسجد الحرام سے مسجد، بولو سارے، مسجد الحرام سے مسجد، تھوڑا بولی، مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک نبی کی معراج ہے، دو مسجدوں کے درمیان۔ آئے ہائے ہائے، اب وہ شیعہ نہیں جو مسجد کا منکر ہو، کیونکہ نبی کی معراج ہے دو مسجدوں کے درمیان۔ ابھی میں نے جملہ کہنا ہے، نبی کا ایک سجدہ فرش پہ، خاموشی نہیں، میرے رسول کا ایک سجدہ، ہم ماشاءاللہ روزانہ آ رہے ہیں، فرش پہ ایک سجدہ عرش پہ۔ جملہ کہوں دیکھوں گا آپ کی طرح بولتے ہیں، بس جس کے دو سجدوں میں اللہ کائنات بند کر دے اسے محمد کہتے ہیں۔ آئے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آہا، میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں آتا، آپ نے بولنا ہوتا ہے۔ اللہ یا رسول اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، سیدہ سلامت رکھے۔ حیدری جس کے دو سجدوں میں کائنات بند ہو اسے میرا پاک محمد کہتے ہیں۔ اب سر اٹھانا، ذرا سر اٹھانا، فضیلت حسین پہ جملہ سنو۔ جس کا عاشرہ ہے اس کے فضائل پہ تو کچھ پڑھا ہی نہیں گیا، کیا وہ حسین صرف مصائب کے لیے؟ اب فضیلت حسین علیہ السلام پر ایک جملہ سنو۔ انبیاء کے سجدوں سے افضل میرے نبی کا سجدہ،
عرشوں کے تبرک سے افضل میرے نبی کا سجدہ، جبریل کی عبادت سے افضل، یار جس کا یقین ہے بولے، جبریل کی عبادت سے افضل میرے رسول کا سجدہ، میکائیل کی عبادت سے افضل میرے رسول کا سجدہ، اسرائیل کی عبادت سے افضل میرے رسول کا سجدہ، حوروں کی عبادت سے افضل میرے رسول کا سجدہ، آدم کی نبوت سے افضل میرے رسول کا سجدہ، ابراہیم کی نبوت سے افضل میرے نبی کا سجدہ۔ پوری کائنات کے سارے ساجد اکٹھے کرو تو میرے نبی کا سجدہ افضل ہے۔ جس کے سجدوں میں کائنات سمٹ جائے اسے پاک محمد کہتے ہیں، اور جو محمد کی پشت کو مصلی بنائے اسے حسین۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہنے آپ یا رسول اللہ، کیا کہنے آپ؟ جی بسم اللہ، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ ماشاءاللہ، آہا، کیا کہنے حیدری۔ اچھا اگر میرے پڑھے لکھے سامعین، میں مجمع نہیں کہتا، مجمع مداریوں کے ہوتے ہیں، علی والوں کے مجمع نہیں ہوتے، یہ شیان حیدر قرار ہے، یہاں تماشا نہیں ہوتا، فکر اہل بیت پھیلائی جاتی ہے۔ میرا بیٹا ایک بار ذرا آواز کھول، مولا تمہیں زندگی دے، آؤ میرے مولا علی کی ولایت رو سنتے ہو۔ آج حسین ابن علی کی ولایت پر کرامت بار حیدری جملہ کہہ رہا ہے، میرے جوان خاموش ہے، قبر تک دکھ رہے گا جو 13 رجب کو پیغمبر کے ہاتھوں پر چاروں کتابیں سنائے، اسے حسین ابن علی نہیں، اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ اور جو دنیا سے جا کر دھڑ کے بغیر نیزے پہ قرآن سنائے اسے حسین، آہا آہا، اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جی بسم اللہ میرے بیٹے، جی بسم اللہ۔ اچھا اچھا، سبحان اللہ۔ اب میرا بھائی مجھے چھیڑ دیتا ہے، مولا تو زندگی دی۔ بسم اللہ۔ اچھا، آئے ہائے، مولا تمہیں زندگی۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے، مولانا کی نظر، تمام پڑھے لکھے شیعہ سنی مسلمانوں کی نظر اے یہودی اور سعودی کی تاریخ پر عمل کر کر کے اپنے ضمیر یہودیوں کی تجوری میں فروخت کرنے والے بے ضمیروں کی اولادوں، اے بدھ کو جمعہ پڑھانے والا، ہائے ہائے ہائے، جو ڈر رہے وہ نہ بولے، اے یزید کو اپنا امام کہنے والے تاریخ کے غاصبوں، کس منہ سے کہتے ہو کہ نبی کو اذیان ہو گیا تھا؟ حسین نے نیزے پر قرآن پڑھ کر دنیا کو بتا دیا، جب موت کے بعد حسین کو اذیان نہیں ہوا تو اس کے نانا کو کیسے؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پاک بی بی آپ کو بسم اللہ، بسم اللہ میرے بیٹے۔ جناب شہید آپ کو ایک پیچھے سے بھی نعرہ آ جائے، سارے علی والے بیٹھے ہو تو جو ہے نبی پہنچے عرش پر۔ مجھے یاد تھا قسم آسمان کی جو بغیر برجوں کے کھڑا ہے، شجاع بیٹا مولا آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ اس کی قسم، اس دن کی قسم جس دن گواہی دی گئی، اس کی قسم جس نے گواہی دی، اور اس کی قسم جس کی گواہی دی، تو قسمیں 4 ہیں نا، پہلی عرش کی، دوسری اس دن کی، تیسری ان دونوں کی، گواہ کی بھی اور مشہود کی بھی۔ آئے ہائے، توجہ فرمائے گا، توجہ فرمائے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف یہاں چنوڑ میں نہیں، پوری دنیا میں، مولا زندگی دیا، پوری دنیا میں اپنے رسول کی عزت بیان کرتا ہوں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے جی شیعہ جو ہے نا یہ صرف مولا علی علیہ السلام کو پڑھتے ہیں۔
عقل کے یتیموں تمہیں پتہ ہی نہیں ہم علیہ السلام کو اتنا کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ میرے علی نے ہمیں زندگی کے کسی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا. ہائے ہائے ہائے، فخر سے سر بلند کر کے ہم علی کا نام لیتے ہیں. جب میرے نبی معراج پہ پہنچے نا، موسیٰ کو معراج ہوئی طور سینینا پر. لوگ خطیب جوش میں پڑ جاتے ہیں جب موسیٰ اٹھتے گیا. بھائی موسیٰ کی معراج طور سینینا پر ہے، نبی کی معراج سدرۃ المنتہا سے آگے ہے. توجہ فرمائیے گا، اللہ نے موسیٰ اور محمد کا فرق نہیں رکھنا تھا. ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ توجہ فرمائیے گا، جب موسیٰ میرے حضور پہنچے نا کعبہ قوسین کی منزل پر، اب میرے آقا نے، میرے نبی نے نالائن مقدس اتارنے کا ارادہ فرمایا. خالق کی آواز ہے، صاحبان تفسیر نے لکھا میرے حبیب کیا کر رہے ہیں کہ سرکار طور سینینا پر موسیٰ کو معراج ہوئی تو آپ نے حکم دیا تھا، یہ خاموشی نہیں، کہ جوتے اتار دو. میں اس لیے اتار رہا ہوں کہ کہیں مجھے بھی کہا نہیں میرے حبیب وہ کلیم اللہ تھا تو کلام اللہ ہے. کوئی ہے میرے نبی پہ بولنے والا؟ وہ کلیم اللہ تھا تو کلام اللہ ہے، وہ نبی اللہ تھا تو محبوب اللہ ہے. ہائے 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 ہائے. حبیب رک، بسم اللہ. یہ آپ کی محبت ہے، مگر جو وجہ تسمیہ بتایا گیا نا وہ بڑا خوبصورت ہے. میرے خالق کی آواز ہے، میرے حبیب، جس پہ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا. میرے حبیب، میرے رسول، موسیٰ کے جوتے، اور میں صدقے جاؤں، میرا دل چاہتا ہے میں ساری رات آج یہی پڑھتا رہوں. موسیٰ کے جوتے اس لیے اتروائے تھے کہ اس کے پاؤں عرش سے لگے تو اس کے پاؤں کی عزت اور بڑھے. تھوڑا تھوڑا بیانم، طور سینینا سے اس کے پاؤں مس ہوں، جس کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے، تو اس کے پاؤں کی عزت اور بڑھے. اب اگلا جملہ کوئی چھپ رہا تو مجھے قبر تک دکھ رہے گا. اور میرے حبیب آپ کو جوتوں سمیت اس لیے بلایا ہے کہ یہ خالی عرش ہے. کوئی ہے بولنے والا جس کے ہاتھ نیچے رہ گئے؟ یہ خالی عرش ہے، اس کو نالائن لگا تاکہ یہ عرش معلیٰ بن جائے. اے یہودی اور سعودی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا، ماں نے بیٹے نہیں جنا جو علی کے فضائل گھٹائے یا چھپائے. جس کی جوتی عرش کو معلیٰ بنا دے وہ علی کیا ہوگا جس کے پاؤں نبی کے کاندھے پر آئے. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا سلامت رکھے. ایک نار پاک بی بی سلامت. ایک بار انتر صلوات پڑھی آل محمد پر. جی بسم اللہ. اچھا آئے ہائے بھائی سبحان اللہ. ان کی صحت و سلامتی کے لیے آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھیے. بہت خوبصورت جملہ کہا. پاک بی بی آپ کو زندگی دے. میں قدردان ہوں، میں جملوں کا قدردان ہوں. مولا آپ کو سامنے رکھے. یاد رکھنا یہ مولوی آج تک جس میرے نبی کو مقام محمود پر پہنچانے کی دعائیں کر رہے نا، اسے پتہ ہی نہیں ہے پورا مقام محمود تو محمد کی میم کا صدقہ. ہائے 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 اللہ اکبر. کوئی ہے بولنے والا؟ آہا آہا. جی بسم اللہ میرے بیٹے، جی بسم اللہ. آپ جیئے میرے جوان جیئے. پورا مقام محمود. کیسے عقلوں کے یتیم ہیں، محمود کو مقام محمود پہ پہنچا رہے ہیں. وعدہ اللہ نے کیا، فکر ان کو پڑی ہوئی ہے. نہیں غور کیا، وعدہ اللہ نے کیا. حالانکہ یہ آیت میں لفظ نہیں ہے، یہ بھائیوں کی روایت ہے جسے لوگ کہتے ہیں یہ آیت ہے. اللہ تجھے عنقریب مقام محمود پہ پہنچا دے گا. اچھا چلو، اگر وعدہ اللہ نے کیا فکر آپ کو کیوں ہے؟ اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہی نہیں ہے. آئے خواہ توجہ فرمائے گا. نالائن سمیت پہنچے. ایک جملہ کہنا ہے تاکہ شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو. یہ میرا وہ جملہ ہے جو بحمداللہ پوری دنیا میں نیٹ پہ شیئر ہوا اور اس سے شیعہ اور سنی مسلمانوں کے فاصلے ختم ہوئے.
हुजूर आपकी नज़र कर रहा हूँ, मौला आपको ज़िंदगी दे, अल्लाह आपकी बुजुर्गी को सलामत रखे। जब मजलिस में कोई बुजुर्ग आके बैठ जाए तो ये ख़तीब के लिए बहुत बड़ी हौसले की बात होती है और उलमा का बैठना। तवज्जो फरमाएगा, जब मेरे नबी मेराज पे पहुँचे ना तो जिब्रील अमीन साथ थे, कुर्रे से चले जिब्रील साथ, मक्के से चलने, जो मैंने कहना वो मैंने कहना, वो आपकी बात नहीं कर रहा। कुर्रे से चले जिब्रील साथ, अर्शे हवाओं में गए जिब्रील साथ, खलाओं में गए जिब्रील साथ, आलम नासूद से गुज़रे जिब्रील साथ, आलम लाहूद से गुज़रे जिब्रील साथ, आलम बरज़ख से गुज़रे जिब्रील साथ, सारे आलम गुज़रते गए जिब्रील साथ है। जब मेरे प्यारे भाई आप भी मुसलसल आ रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा पे करीब पहुँचे ना, अब हुजूर ने मुड़ के देखा, जिब्रील आगे क्यों नहीं आ रहा? कहा सरकार जहाँ तक मेरी हद थी ना, हाय हाय हाय, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जहाँ तक मेरी हद थी आ गया। मैं अल्लाह का मुतबरिक फरिश्ता हूँ, अमीन हूँ, कानून इलाही जानता हूँ, अर्श के कवानीन से वाकिफ़ हूँ, काश मेरे जुमलों की फसाहत, अर्श के कवानीन से वाकिफ़ हूँ, अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मुझे पता है मेरी हद यहाँ है। मेरा एक प्रोग्राम था महफूज है क्यू टीवी पर, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि एक मौलवी के साथ मेरी टॉक आ जाए। नाम नहीं लूँगा चूँकि बावजू बैठा हूँ। पाकिस्तान में कोई ऐसा शिया नहीं जो उस मुल्ला को जानता ना हो, माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसके साथ एक प्रोग्राम आए। इत्तेफाक से मुझे एंकर ने जी बिस्मिल्लाह, जी बिस्मिल्लाह, मुझे फ़ोन किया, मैं हाज़िर हो गया। आगे मौलवी साहब बैठे हुए थे, पहले तो देखते ही मुझे जल भुन गया। अच्छा, उसका जलना बनता था क्योंकि मैं अली वाला था, वो बस ठीक है। तो जो है ना, तो उन्वान था मेराज। मैं शिया सुन्नी को मिलाने आया, लड़ाने नहीं आया। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, ये बहस मत करो कि अली रज़ी अल्लाह है या अलैहिस्सलाम है। जुमला कहूँगा, सुबह तक ना बोलो तो मैं बीबी का नौकर ही नहीं। मला को सामने रखे, उन्वान था मेराज। जाहिर है एंकर ने पहले अपने अलामा साहब को नुमाइंदगी दी, शजा भाई, फयाज भाई जुमला हदिया कर रहा हूँ। उसने कहा जी आप बताएं। कहते हुजूर की नालायन ऊपर थी। मौलवी ने कहा हुजूर की नालायन ऊपर थी, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नीचे रह गए। ये बात सच है, मैं इसको कैसे डिनाई कर सकता हूँ? ये बात हक है, सच है। कोई भी करे, अहले सुन्नत कहे ठीक है, देवबंदी कहे ठीक है, अहले हदीस कहे, जब बात ही ठीक है बहस बनती नहीं। अब मेरी बारी है, मुझे कहते जी करामत अब्बास साहब, मैं अब आपका इम्तिहान नहीं लूँगा, शदीद गर्मी है। मैंने कहा किबला ने सही कहा, खुश हुआ कि आ जाए ऊँट पहाड़ के नीचे, ये तो किसी के काबू नहीं आता। मैंने कहा किबला ने सही कहा, जिब्रील नीचे था, हुजूर की नालायन ऊपर थी, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ना 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 ना, ये नारा फौजी इमदाद का है, नतीजे का नारा नहीं। ये आपकी मोहब्बतें हैं, आपका शुक्रगुजार हूँ। नतीजा नहीं मैंने दिया, नतीजे पे नारे आए तो फिर लुत्फ आएगा। वैसे आपने लगाया, इबादत हो गए। पाक बीबी आपको शामिल की। मैंने कहा हुजूर की नालायन ऊपर थी। आज देखो कितनी मुहर्रम हो गई, 4 अशरे पढ़ने के बावजूद भी मैं कलेजा दे रहा हूँ। हुजूर की नालायन ऊपर थी, हजरत जिब्रील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नीचे रह गए। फौरन मौलवी कहता हूँ मिस्टर करामत अब्बास, शियों के पास तू ही रह गया, पढ़ के आया कर। मैंने कहा किबला क्या गलती की? कहते तूने जिब्रील को रज़ी अल्लाह कहा है, रज़ी अल्लाह कहा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा मुझे ना बता, दुनिया को बता, जो नबी की नालैन के नीचे रह गया वो अलैहिस्सलाम है, जो नबी के कानों पे आया हाय 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 वो रज़ी अल्लाह है। आहा आहा आहा, बिस्मिल्लाह। ना ना ना, नारा सुनाओ मुझे शेरों वाला। टाइम मेरी बात भी आपको सामर की इतनी बुलंद सलवात पड़ी यार मोहम्मद पाक। इम्तियाज बेटा आपसे गुजारिश है कल 2-4 पंखे और रख दीजिएगा ताकि मोमिनीन को जहमत ना हो। मौला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे। अजान हो रही है, एक बुलंद सलवात पढ़िए आलम। सलवात बर मोहम्मद
ہم جانتے ہیں واجب کسے کہتے ہیں، مستحب کسے کہتے ہیں، مگر ان لوگوں کو بہانا چاہیے، اس لیے ہم کسی کو موقع نہیں دے رہے۔ صلوات پڑھیے آل محمد پر۔ عبادت ہوتی رہے گی بلند تر صلوات۔ ہاں جی میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہاں سے لے کے آخری آدمی تک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے نبی جب عرش پہ پہنچے، اچھا بھی ہے جا رہے، صلوات پڑھے آل محمد۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلند تر صلوات۔ تو جو ہے بیٹا یہ پنکھا ہٹا دے، مومنین کی طرف کر دے، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں گرمی برداشت کر لوں گا، لیکن علی والوں کو نہیں کوئی بات، میں راضی ہوں، پاک بی بی آپ کو زندگی دی۔ تو جو فرما رہے ہو ایک اتنی بلند صلوات پڑھے کہ آگے پڑھنے کو دل چاہے۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو زندگی، اس کی قسم جس نے گواہی دی، اس کی قسم جس کی گواہی دی گئی۔ سوچو مسلمانوں، سب سے پہلی گواہی کس نے دی، کہاں پہ دی؟ آئے ہائے ہائے ہائے، سب سے پہلی گواہی کس نے دی، کہاں پہ دی؟ یہ ساری معراج جو تھی نا، وہ ذات بروج کے لیے میں یہ پڑھ رہا تھا۔ اب آئے ہیں اگلی گواہی پر۔ سب سے پہلے اسلام کی دعوت، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اپنے قرابت داروں کو پہلے دعوت دے۔ تو یہ دعوت کہاں رکھی گئی؟ یہ خاموشی نہیں، ذرا اونچا بولے حضور، بوڑھا آدمی ہوں سنائی نہیں دی۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً میں آہستہ بات کروں گا، آپ کو زور سے سننے، کوئی تھوڑا سا آپ بھی جوش خرچ کریں، مفت میں نہ سنتے جائیں۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ یہ محبت پہ کہہ رہا ہوں۔ میرے نوجوان نے کہا سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر کبھی ایسا سنا ہے کہ نقیب ممبر صاحب ممبر پہ آئیں اور اعلان کریں حضرات اگلے جمعے ایک تاریخی مجلس سے عزا ہو رہی ہے اور جواہر پنڈت نہرو لال کے مندر میں یہ مجلس ہوگی؟ نہیں میں مزاحیہ باتیں نہیں کرتا، ایک دلیل کے لے کر رہا ہوں۔ جواہر پنڈت نہرو لال کے اولاد کا مندر ہے، وہاں پہ مجلس ہوگی، تمام شیعہ سنی اہل حدیث مسلمانوں کو دعوت ہے۔ آپ نیچے سے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسٹیج سیکٹری صاحب آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ کیوں جی کیا ہوا؟ مجلس حسین کی اور مندر میں کیسے ہو گئی؟ امام بارگاہ میں کرواؤ یا مسجد میں کرواؤ، تمہیں پتا ہے کہ اسلام کی دعوت کافروں کے گھر نہیں ہوتی، اللہ نے پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں۔ آئے ہائے ہائے آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ کیا کہنے کیا کہنے، کیوں ابو طالب کے گھر میں رکھی؟ شاید میں نہیں سمجھا سکا۔ اللہ نے پہلی اسلام کی دعوت جناب ابو طالب کے گھر میں کیوں رکھی؟ کوئی اور معزز شخصیت نہیں تھی، کوئی مکہ میں اور معزز شخصیت نہیں تھی کہ جس کے گھر میں اسلام کی پہلی دعوت رکھتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ خاموشی نہیں ہے، میں راضی ہوں، میری پاک بیوی آپ پہ راضی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا علی، جی میرے نبی، میں مر نہ جاؤں اگر اس عقیدے سے بدلوں کبھی، مولا مجھے موت نہ دے دے اگر یا علی پر کبھی سوچوں۔ نبی کہہ رہا ہے یا علی، آئے ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، اور یہ کہہ رہا ہے نبی کی حدیث ہے یا علی نہ کہو۔ اسے کہتے ہیں عقل کے ایکسیڈنٹ، نہیں غور کیا؟ ہاں جی، روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو تو ہڈیاں ٹوٹتی ہیں، علی سے دشمنی ہو تو شجرے ٹوٹتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نبی نے کہا یا علی، جی میرے نبی، اعلان کرو اعلان کرو، کل ابو طالب کے گھر میں کھانا ہے۔ ہائے 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 آئے ہائے، اب کھانے کا اعلان ہو جائے۔ عرب بڑے ماہر تھے ماشاءاللہ، علامہ صاحب بہتر جانتے ہیں، تاریخ جانتے ہیں۔ 7 کلو کھجوریں سویٹ ڈش کے طور پر عرب کے بدو استعمال کرتے تھے، بڑے نفیس تھے۔
نہیں غور کیا آپ نے جملہ؟ میرے نبی نے علی نے فرمایا کل دعوت ہے، دعوت کا نام سننا تھا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے حضرات تشریف لے آئے۔ اب کھانا لگ گیا، میرے رسول نے بھی کچھ نہیں کہا، میرا دل چاہتا ہے میں آرام سے پڑھوں، لطف لے کے پڑھوں، وہ ضروری ہے کہ میں ہر بات جو شیخ خدابت سے کہوں۔ میرے نبی نے فرمایا ہاں جی کھائیں، کھانا شروع ہو گیا۔ میں مذہب بدل دوں گا قرآن کے حاشیے پر، اوپن چیلنج ہے میرا ہسٹری آف اسلام کو، ہسٹری آف مسلم کو، ہسٹری آف نان مسلم کو۔ قسم ہے سیدہ کی چادر کی، کسی اپنی کتاب سے دکھا دو کہ کافروں کے ساتھ ابو طالب نے کھایا ہو، نبی نے کھایا ہو، یاری نے کھایا، ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ کسی کے ساتھ نہ نبی نے کھانا کھایا، نہ سرکار ابو طالب نے، نہ جناب علی علیہ السلام۔ میری عادت نہیں ہے واقعہ لمبا کھینچ کے ٹائم گزارنا، بی بی نے اتنا مواد دیا ہے کہ میں صبح تک پڑھتا ہوں تو ختم نہ ہو۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے۔ میرا ہر جملے کے بعد ایک نتیجہ ہوتا ہے، اگر 60 منٹ تقریر کرتا ہوں تو انشاءاللہ 60 نکات ہوں گے، توجہ فرمائے گا۔ نبی نے، سرکار ابو طالب نے، مولا علی نے کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ جب میرے نبی اٹھے نا پیغام کے لیے، کیا بات ہے، بڑے سمجھدار ہوتے ہیں منافق۔ ابو جہل سمجھ گیا، جاہلوں کا باپ سمجھ گیا، اٹھ کے کہتا ہے اس کی بات نہ سننا، چلو کھا لیتے ہیں، بات نہیں سنتے۔ یہ ابو جہلوں کی عادت آج تک گئی نہیں ہے، پتہ نہیں کو غور کرے کہ نہیں، مجلس میں بلاؤ تو کہتے ہیں شیعہ کافر ہے، لنگر کھا دو تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں غور کیا، یہ عادت وہاں سے آ رہی۔ عزاداری پہ ایک جملہ کہہ دوں، اجازت ہے؟ یہ ابھی جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہوئی نا، قربانی، کسی نے گوشت کے تھیلے پہ اعتراض نہیں کیا۔ شیعوں کے گھر سے آیا تو سنی نے کھا لیا، سنی کے گھر سے آیا شیعہ نے کھا لیا، دیوبندی کے گھر کے آیا اہل حدیث نے کھا لیا، اہل حدیث کے گھر سے آیا دیوبندی نے کھا لیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ساری موت پڑتی ہے نیاز حسین پر، پتہ نہیں کوئی غور کھا رہا کریں، ساری غور، پہلے کہتے ہیں ایک ہی نیاز جلا جلا شرک، ہم نہیں کھاتے، تمہیں کس نے کہا تم کھاؤ، تمہیں کس نے کہا ہے تم کھاؤ؟ یہاں امام حسین کی سبیل لگی ہو نا تو بندے منہ بٹا کے کہتے خبردار، شیعوں کی سبیل ہے، یہاں سے پانی پینا حرام، اگر باپ کا بیٹا ہے نا پھر کسی شیعہ کی سبیل سے پانی نہ پینا، کل سے اعلان کر کہ زمزم نہیں پیوں گا کیونکہ یہ بھی شیعہ کی ایڑی کا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ آہا آہا آہا، بسم اللہ بسم اللہ، حیدری ابراہیم شیعہ۔ تو جناب اسماعیل کسی اور مسلک سے ہوں گے؟ بولیں، باپ شیعہ ہے تو جناب اسماعیل علیہ السلام وہ بھی شیعہ ہی ہوئے نا۔ اب جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، اس سے جو چشمہ نکلا نا، وہ جو مولوی کہتا ہے نا شیعوں کی سبیل پینا حرام، ابھی گھر بیٹھتا ہے بچہ کے دستک دیتا ہے، چاچو جان کل ابو جان حج سے آئے ہیں، یہ 6 کھجوریں ہیں، زمزم ہے، اچھا بسم اللہ بسم اللہ، شرم کر، کھجور کو مانتا ہے حضور کو نہیں مانتا، صلوات پر یار محمد پہ بلانتا ہے، بس بات ختم۔ کھانا کھایا، آخری جملہ فضائل کا، کل اسی سے آغاز کروں گا۔ اس کی قسم جس نے گواہی دی، اس کی قسم جس نے گواہی دی، آخری جملہ، مولا آپ کو زندگی دے، آؤ بیٹو بیٹھو، بیٹا تھوڑی آواز کھولنا، پاک بی بی آپ کو زندگی دے، بہت اچھے ساؤنڈ۔ اب چلے گئے جاتے ہوئے کافروں کو، اور میں صدقے جاؤں جو ممبر پہ اداکاری کے رسول اللہ کی لعنت، جاتے ہوئے کافروں کو، پھر میرے علی نے کہا کل پھر آ جانا کھانا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑے ڈھیٹ قسم کے تھے، پھر آ گئے، پھر کھایا، پھر چلے گئے۔ پلان یہ ہوتا تھا کہ جب کھانا کھا لیتے تھے نا ابو جہل کھڑا ہوتا تھا۔ اب ایک دن اس نے یہ حرکت کی، دوسرے دن اس نے حرکت کی، اب تک میں نے آپ کو زحمت دی ہے نعرے کے لیے، کسی کو جھڑکی دی ہے، لیکن جتنے میرے جوان بیٹھے ہو، پاک مخدومہ کا واسطہ،
اس چھوٹے سے دائرے کو غدیر کا میدان بنا دینا. ہزاروں کے سامعین اجتماع یہاں پر موجود ہے. جو میں اب جملہ کہنے والا ہوں، تیسرے دن جب کھانا کھایا نا، ابھی ابو جہل نے ارادہ کیا تھا کہ میں اٹھوں. ادھر سے ابو جہل نے ارادہ کیا، ادھر علی کے شیر بابا نے دونوں ہاتھ ابو جہل کے کاندھے پہ رکھے گا، بیٹھا اولاد یتیم کر دوں گا جب تک میرا سید نہ بولے. ہائے ہائے ہائے، کوئی نہیں جا سکتا. اوہ ہوئے، مجھے نہیں پتا کس نے لطف لیا. پاک بی بی آپ کو سلامت. حیدری حسین بادشاہ سنو. مولا کیسا مجھے ایسا لگ رہا ہے میں نشتر پارک میں پڑھ رہا ہوں، وہ ماحول بنا دیا. پاک بی بی آپ کے ساتھ. سرکار ابو طالب نے کہا بیٹھ جاؤ. جب تک ہاشمیوں کا چاند عبد المطلب کا پوتا گفتگو نہیں کر لیتا، کوئی نہیں اٹھے گا. اب یہ جملہ خطیبانہ کہہ رہا ہوں، یہ تاریخ میں نہیں ہے. ود آنیسٹی، ایمانداری کے ساتھ، مگر اس پہ بولنا ہوگا. جس کو نبی کا پالنے والا اور علی کا باپ بٹھا دینا، کسی کا باپ بھی اٹھا نہیں سکتا. ہائے ہاں، بس بات ختم. میرے حبیب کھڑے ہوئے، میرے آقا کھڑے ہوئے. کون ہے جو میری گواہی دے؟ اچھا یہ تو نبی نے کہا ہی نہیں ہے کہ یہ کہے. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا. 4 دنوں کی محنت سے ایک جملے پہ کھڑی. نبی نے یہ نہیں کہا کہ علی تم یہ کہو. کوئی ہے سمجھنے میں؟ سارے سمجھدار. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم یہ کہو. نبی نے کہا کون ہے تم میں سے جو میری گواہی دے گا؟ اب گواہی کیا دینی ہے یہ علی کو پتا ہے. آئے ہائے ہائے، اب جناب علی کھڑے ہوئے. کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نبی نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے مکہ کے کافروں میں کہا ہے یہ رسول اللہ ہے، میں صحابہ میں کہوں گا یہ علی ولی اللہ. آئے ہائے، نتیجہ دے دیا ساری تقریر کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. پاک بی بی سلامت. یا رسول اللہ. میرے علی تو نے مکہ کے کافروں میں کہا ہے، نہیں غور کیا آپ نے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. میں مومنین میں کہوں گا، میں صحابہ کے سامنے کہوں گا ھذا علی ولی اللہ. آخری جملہ ہے. اچھا جب نبی فرما رہے تھے، یہیں سے میں نے تقریر شروع کی تھی نا، من کن تو مولا ہوں فہذا علی مولا. جس کا میں مولا اس کا. تو کوئی صحابی اس وقت کہہ دیتا نا، نہیں غور کیا بھائی، کوئی مقدس محترم قابل عزت صحابی کہہ دیتا اٹھ کے کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ علی مولا کہاں سے آ گیا. صحابہ کا چپ کرنا اس امر کی دلیل ہے. اور آج حدیث کا وہ حصہ پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ جو نہیں پڑھا جاتا ممبر سے. بڑے یہ پنکھا ہٹا دے میری طرف سے، یہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. جتنی گرمی ہوگی اتنا اچھا پڑھوں گا. تھوڑی بیٹا آواز کھول. آخری جملہ ہے، لیکن مجھے پینشن چاہیے 4 دن کی. وہ پینشن پیسوں کی صورت میں نہیں، وہ پینشن ہے آپ کے نعروں کی صورت میں، آپ کے گفتار کی صورت میں، آپ کے چہروں کی خوشی کی صورت میں، آپ کے عقائد کی صورت میں. بزرگ میرے دعا دیں گے، بزرگ کوئی دعمت نہیں کرے گا، جوان بولیں گے مولا آپ کو سامنے رکھے. جب میرے نبی نے کہا نا جس کا میں مولا اس کا نہیں مولا. ایک بزرگ آگے بڑھے، حضور نے اس نے علی کا ہاتھ چوم کے کہا یا علی مبارک ہو، آج سے تو میرا، آج سے تو میرا مولا بن گیا. نبی نے جھڑک دے کے کہا خاموش، آج سے نہیں، جب سے میں مولا تب سے علی مولا. آئے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ نا جی پھیکا نہ رہا صاحب. بسم اللہ. مولا سلامت رکھے.
آہا یہ آیت ہے، ٹھیک ہے، آہا بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ. 1000 روپے ہے بس. اچھا مولا سلامت. جناب سیدہ ذرا آپ قریب آئے، میں آپ کو نیاز پیش کروں. ہمارا بھی حق بنتا ہے. بسم اللہ. یہ بیٹا یہ نیاز بھائی کو ایک بار انتر صلوات پڑھی آل محمد. پاک بی بی آپ کو سلامت کی. انہوں نے شعر نہیں پڑھا، آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور وہ آیت میں پڑھ رہا ہوں. قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب یہ کافر جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، انہیں بتا دو میری گواہی کے لیے ایک لا الہ الا اللہ ہے، ایک علی ولی اللہ. ہائے 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 علی حق علی حق علی حق. ہاتھ اٹھا جس کا حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی 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 نعرہ حیدری. اتنی بلند صلوات پڑھی آل محمد پاک. بسم اللہ. مالا سلامت رکھے علامہ صاحب کو. قبلہ منتظر مہدی صاحب فرما رہے ہیں علی علیہ السلام کی سب سے بڑی. ہاں 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 انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے. اللہ کی عزت کی قسم خوش آمد حرام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مولانا نہیں کہہ رہے. میرے علی علیہ السلام، کل اسی سے ابتدا کروں گا. میرے علی سے پوچھا گیا مولا آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کل فضیلتیں گنواؤں گا، آج سر جملہ کہہ رہا ہوں. وقت تمام ہو گیا، میں بہت زیادہ فضائل پڑھ گیا. میرے مولا نے فرمایا تجھے کیا لگتی ہے؟ کہ سرکار یہ کل پڑھوں گا. یہ گنواتا گیا. فجر کی اذان سے شروع ہوا، مغرب کا سورج غروب ہونے لگا، صرف اس کے درمیان نماز ہوئی. وہ فضیلتیں پڑھتا گیا. علی کہتے ہیں میری فضیلت ہے، لیکن تجھے پتہ ہے میری سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کہ مولا کیا ہے؟ کہا جو کائنات میں تمام نبیوں پہ گواہ ہے نا، میں علی اس پہ گواہ. ہائے 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 میں علی اس کا گواہ ہوں. تو میری جان علی کے بغیر تو نبیوں کا گزارا نہیں. تو 2 فٹ کی شریعت لے کے کہاں چل رہا ہے؟ سیدہ آپ کو زندگی دے. ایک بار انتر صلوات پڑھی عالم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. میں نے کبھی اپنی صحت کا خیال نہیں کیا، کیونکہ مجھے پتا ہے اگر پڑھتے ہوئے مر بھی جاؤں گا تو یہ رتبہ شہادت ہے. اس لیے میں اپنا دل رکھتا ہوں ممبر پر. اسی گواہی کے لیے حسین کا مسلم کوفہ کے جانوروں نے ذبح کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. بیٹے ذرا مائک کو آگے لائیے گا. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی تو فرمائے. مولا کوئی غم نہ دے. شاہ جی تھوڑا پیچھے ہوئے گا. غم حسین کے علاوہ طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، میں نے بیٹھ کے کبھی مصائب نہیں پڑھنے. پاک مخدوم آپ کو سلامت رکھے. آج بہت قیامت کی رات ہے. آج شب 5 ہے. کل سے میں انشاءاللہ کربلا کے شہداء کی شہادتیں شروع کروں گا، اور میرا آپ سے وعدہ رہا کل سے فضائل کم، مصائب زیادہ پڑھوں گا، کیونکہ یہ رونے کے ایام ہیں. اللہ میری بیٹیوں کے پردوں کو سلامت رکھے. ہمیشہ گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں. میری بیٹیوں جب بھی گھروں سے باہر آنا کبھی چادر کے بغیر آنا. اور جتنے علی کے شیعہ بیٹھے ہو، بی بی عالیہ کا واسطہ کبھی زندگی میں شراب نہ پینا. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی. بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کے ہائے کو قبول فرما. یہ رونا ہے، ہر بندہ حقیقت کے آنسو رو رہا ہے. سیدہ پاک ایسے گستاخوں پہ لعنت کرے جو امام حسین کی مجلس میں رلانے کے لیے جھوٹے کریکٹر کرے اور کرائے کے لوگ لائے. غیروں نے رلایا ہے، تم نہ رلاؤ. شبیر کی مجلس میں بن ٹھن کے نہ ہو. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. پہلے جھولیاں اٹھو، میں دعا کروں، پھر شہادت مسلم پڑھتا ہوں. پروردگار تجھے واسطہ ہے شبیر کے سجدے کا. پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین کے اکبر کا. پروردگار اگر تم نے واسطوں پہ غور کر لیا مصائب ہو جائے گا. پروردگار تجھے واسطہ ہے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا. کسی بیٹی کا باپ عید کے روز قتل نہ ہو جا. آئے وہ بیٹیاں مر جاتی ہیں،
جناب سید آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے لا۔ میں نے تیز پڑھا تو پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، میرا تھوڑا ساتھ دیتی آئی۔ جب جناب مسلم چلے نا، آپ کی دونوں شہزادیاں، نام نہیں لوں گا کیونکہ میں مخدرات کے نام نہیں لیتا، سر پہ پیار دیا، کہا میرے بچیوں، اللہ کے دین کی خاطر، حسین کے پیغام کی خاطر، رسول اللہ کی رسالت کی خاطر، علی کی ولایت کی خاطر میں کوفہ جا رہا ہوں، میری بچیوں ہو سکتا ہے میں واپس نہ آؤں۔ ہائے 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 ہائے، یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے۔ رات میں نے ڈھڈال میں یہی جملے پڑھے، لوگ گر گئے خدا کی قسم، کہا ہو سکتا ہے میں واپس نہ آ سکتا۔ دونوں شہزادیاں چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہیں بابا تو حسین کا سفیر ہے، تو کوئی عام مسلمان نہیں ہے، اتنا وعدہ کر خود آئے نہ آئے عید کے روز چہرہ دکھاؤ گے۔ آئے ہائے ہائے، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، پتہ نہیں کون پہنچا ہے جملے پر، کون نہیں پہنچا۔ مسلم نے دونوں بیٹیوں کے سر پہ پیار دے کے کہا وعدہ رہا عید کے روز۔ دیکھو سچے نے کیا سچا وعدہ کیا، اگر آپ نے جملے پہ غور کر لیا نا یہیں پہ گریا ہو جائے گا۔ کہا وعدہ کرتا ہوں عید کے روز میں جس حالت میں بھی ہوا، سارے نہیں سمجھے، کوئی بات نہیں، رونا تھا کوئی بات، جس حالت میں بھی ہوا نا چہرہ دکھاؤں گا۔ اچھا میری بیٹیوں، میں نے تو وعدہ کر لیا چہرہ دکھاؤں گا، اب تم بتاؤ پہچان لوگی؟ ہائے 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 ہائے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ پاک بی بی تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ مجھے پہچان لوگی؟ کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بابا کا چہرہ سامنے آئے اور بیٹیاں پہچانے نہ؟ موسم بدل گئے، امیر غریب ہو گئے، حسین کا سفیر چل پڑا، کوفے میں لوگوں نے کالے کپڑے پہن کر شیعہ بن کر، شیعہ تھے نہیں، ابن زیاد کے سپاہیوں نے مسلم کا استقبال کیا۔ فجر کی نماز میں 4,500 لوگوں نے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی نماز میں اکیلا مسلم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، شان گھونٹ پانی میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ میرے مولا مجھے طاقت دینا، مولا تیرا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، دل سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں، مولا میری مدد فرمانا۔ علی کے شیعہ ہیں رونے کے لیے، میرا کام ہے سامان پیدا کرنا، ان کا کام ہے بین کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا اٹھ کے رونا، مگر کوشش کرنا ہر چہرے پر 2 آنسو ضرور آ جائے۔ یہ حسین کا امیر ہے، نہیں غور کیا جملے پر، حسین نے اسے امیر کہا، میں اس معنی میں امیر نہیں کہہ رہا، حسین کا امیر امیر المومنین ہے، چونکہ حسین نے امیر کہا مسلم کو۔ پہنچے مسلم، نماز ادا ہوئی ظہر کی، لوگ مکر گئے، ابن زیاد کے سپاہی جو شیعہ کے روپ میں تھے، یہ خاموشی نے، میں نے جلدی کی پھر پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں، یہ مکر گئے۔ کوفہ کے ہر گھر سے چھت پہ کھڑے ہو کر بڑا خطرناک اعلان ہوا۔ اجازت ہے وہ اعلان سناؤں؟ جیسے ذاکر کہتے ہیں میں وینڈ سناواں، بیٹا آواز کھو، میں اعلان سناؤں؟ کمینے کہہ رہے تھے لوگوں ایک ضروری اعلان سنیں، جس نے بدر میں، احد میں، خندق میں علی سے بدلے لینے ہیں نا، علی کا داماد کوفے میں آ گیا ہے، جس کے گھر جو ہے لے آئے، کوئی کمینہ تلوار لایا، کوئی تیر لایا، کوئی آگ لے کر آیا، کوئی رسیاں لے کر آیا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، کیا ماتم ہو رہا ہے، کیا مصائب ہو رہا ہے۔ آگے گھیر لیا علی کے شیر کو، علی کے داماد کو، حسین ابن علی کے سفیر کو گھیر لیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ علی کے شیر نے، حسین کے شیر نے اتنا سخت حملہ کیا کہ کوفی سنبھل نہ سکے۔ مسجد سے باہر چوک میں ایک خندق کھدی ہوئی تھی، خندق کے اوپر قالین تھا، پتہ نہیں میں سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ مسلم لڑتا لڑتا خندق میں گر گیا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ علی کا شیر لڑتا لڑتا
خندق میں گر گیا۔ اب طریقہ فطرت ہے، جو نیچے ہو اس کو مارنا آسان ہوتا ہے، جو بلندی پہ کھڑا ہو اس کا مارنا آسان ہوتا ہے۔ جیسے ہی مسلم کنویں میں گرا، کسی حرامی نے تیر مارا، ہائے کرنا کر تیری مرضی ہے، کسی نے تلوار ماری، کسی نے پتھر مارا، خدا لعنت کرے حارث بے غیرت پر، اس نے آگے بڑھ کر مسلم کے ہونٹوں پر تلوار ماری، مسلم کے ہونٹ کٹ گئے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ میرے اللہ مجھے ہمت دینا۔ میرے مولا بہت لمبا پڑ گیا، ان ساری ہمت ختم ہو گئی۔ ان کمینوں نے مسلم کے گلے میں رسیاں ڈالی، ساری طویل زحمت اس جملے کے لیے دی تھی، ہاتھوں میں رسیاں ڈالی۔ یہ ممبر امام زمانہ ہے۔ جو بندہ کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا، گھروں تک روتا نہ جائے تو میں بی بی کا نوکر نے کوفہ کی 16 گلیوں میں جہاں جہاں سے مسلم گزرتا تھا کمینی عورتیں اوپر سے پتھر مارتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ مولا کوئی غم نہ دے آپ کو غم حسین کے علاوہ۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ مسلم کو دار ہمارا کی چھت پہ لائے، ابن زیاد ملعون سامنے بیٹھا تھا۔ کمینہ کہتا ہے امیر کو سلام کر۔ مسلم کہتا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں، میرا امیر حسین ہے، میں حسین کو سلام کروں، اس کو سلام نہیں کروں گا۔ کم مسلم کو یہ آخری خواہش ہے تو بتا، بس آخری جملے، مسلم کو خواہش ہے تو بتا۔ مسلم نے کہا نہ پانی چاہیے، نہ زندگی چاہیے، نعوذ باللہ نہ کفر نہ کفر نہ باشد، نہ میں نے تمہارے امیر کو ماننا ہے۔ کہا پھر کیا چاہیے؟ کہا میں نے ایک سلام بھیجنا ہے۔ خاموشی نہیں، میں نے ایک سلام بھیجنا ہے۔ کہتے کس پر؟ کہتے یہ مجھے پتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھیج لے سلام۔ آپ جو رونے کے لیے آئے ہو نا، سب رونے کے لیے آئے، بیٹا تھوڑا آواز کرنا۔ ادھر منزل سلبیہ پر حسین کا قافلہ ہے، دائیں زانو پر مسلم کی بڑی بیٹی، بائیں زانو پر مسلم کی چھوٹی بیٹی۔ ادھر مسلم نے کہا السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، امیر کے بیٹے، غریب کا سلام۔ آہا آہا، جب کہا نا غریب کا سلام، دیکھنا میری طرف، حسین نے فضا میں انگشت شہادت کھڑی کی۔ حسین کی آواز ہے علیکہ السلام یا امیر مسلم، میرا سلام ہو اے میرے امیر مسلم۔ جب بیٹیوں نے سنا نا امیر مسلم پہ سلام، دونوں شہزادیاں کہتی ہیں ماموں، مولا، امام، خاموشی نہیں، ماموں، مولا، امام، آج عید ہے نا؟ کیا بات، کیا بات، سیدہ آپ کو سلامت کی۔ خدا کی قسم محسوس کرو نا، لگتا ہے جیسے جنازہ پڑا ہے اور کوئی اپنے جنازے پہ رو رہے ہیں۔ اتنی شدید گرمی میں اپنے گھر چھوڑ کر، اے سی چھوڑ کر گرمی میں بیٹھے ہو، سیدہ آپ پہ راضی ہو۔ اب میں پڑھنے لگا ہوں صاحب، جب کہا نا بابا آج عید ہے نا، کہا ماموں ہمارے بابا نے وعدہ کیا تھا عید کے روز چہرہ دکھاؤں گا۔ حسین کی آواز آئی رک جاؤ عباس۔ اچھا جس بھائی پہ بڑا مان ہو نا، امتیاز بھائی، جس بھائی پہ بڑا مان ہو، جب کبھی آپ پہ مصیبت آ جائے نا، سب سے پہلے وہ بھائی یاد آتا ہے۔ بندہ کہتا ہے کاش میرا بھائی جیتا ہوتا، کاش میرا بھائی یہاں ہوتا، میں دیکھتا تم مجھے کیسے مارتے ہو۔ بیٹیوں نے کہا مولا ہمیں بابا کا چہرہ دکھاؤ۔ خاموشی نہیں، آخری 2 منٹ ہے۔ حسین نے پہلے چھوٹی بیٹی کا ماتھا چوما، بڑی شہزادی کا ماتھا چوما، چوم کے کہا میری بچیوں دکھاؤں بابا؟ ہاں مولا دکھاؤ، مجھے پتہ ہے بڑی شدید گرمی۔ حسین نے انگشتیں کھڑی کی، مجھے معاف کر دینا جس کا دل دکھے۔ حسین نے آہستہ سے ایک آیت پڑھی، اِنَّا لِلَّهِ، آئے ہائے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے،
غم حسین کے علاوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہا میری بیٹیوں دیکھو، اب جو شہزادیوں نے دیکھا کہا بابا کوئی مزدور ہے جس کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر اور ماتم کر کوفے کی گلیوں میں لوگ پھرا رہے ہیں، کہا پہچانو تمہارا غریب بابا مسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ نے حق ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، مجھ سے پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوا۔ آخری جملہ چاہے میں پڑھتا ہوا گر جاؤں مگر جملہ پڑھوں گا۔ کٹے ہوئے ہونٹوں سے آواز آئی، اچھا اجازت دو تو تھوڑی حالت بتا لوں۔ جناب مسلم بن عقیل کی کٹے ہوئے ابرو، کٹے ہوئے ہونٹ، ایک آنکھ میں تیر، خون میں لبریز داڑھی، بکھری ہوئی زلفیں، ہاتھوں میں رسیوں، ہاتھوں پر چاپکوں کے نشان۔ جب بیٹیاں نے کہا نا کوئی مزدور ہے، اس وقت مسلم نے منہ پھیر کے کہا میں نے کہا تھا نا پہچان لینا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ جانے کون سن رہا ہے۔ جب بیٹیوں نے دیکھا کہ ہمارا بابا ہے، دونوں بھاگ کے کہتی ہے مامو عباس جلدی آ اور ماتم کا، ہمارا بابا ذبح ہو رہا ہے۔ عباس کی آواز آئی یا حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مولا آپ کو جزائے خیر دی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ بس آخری جملے، جو کمزور دل ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے، جو دل کا مریض ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ ایک گھونٹ پانی دینا نشان، بیٹا ذرا آواز کھولنا۔ اللہ تجھے سلامت رکھے، ایسا نہ ہو یہ جملے پڑھنے سے پہلے آج پڑھتا پڑھتا میں مر جاؤں۔ کوئی سید بیٹھے جی، سادات عزام، بسم اللہ، اجازت ہے بابا، اجازت ہے؟ مجھے آپ کی دادی کی عزت کی قسم، اگر میں رلانے کے لیے جھوٹی روایت پڑھوں تو قیامت کے روز بی بی کا تازیانہ ہو اور میرا جسم ہو۔ حرام زادوں نے مسلم کا سر کاٹا، سر کاٹنے کے بعد دھڑ کو اٹھا کر کوفہ کی بلندیوں سے زمین پر پھینکا، پھینک کے کہا جتنے کوفہ کے بچے ہیں اس کے جسم سے کھیلتے رہو۔ اور کیا سن رہے ہو، کیا سن رہے ہو چریوٹ والو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آخری جملہ ہے، جس نے زندگی میں ایک مرتبہ غازی کا علم چوما ہے نا، اس کی چیخیں کربلا جائیں گی، جس نے نہیں چوما کوئی بات نہیں۔ شجاع جب غازی نے دیکھا نا، میری بیٹا ہٹا دو پنکھا، مجھ سے ہٹا دو پنکھا، میں نے کبھی نہیں پڑھا، میں نے تانے کبھی نہیں پڑھے، نہ میں نے پڑھنے ہیں۔ ایک بندہ نہ روئے میں تانا نہیں پڑھوں گا، مجھے نہیں تانے پڑھنے آتے، مجھے عباس کی اطاعت پڑھنی آتی، مجھے غازی کی وفا پڑھنی آتی ہے۔ غازی نے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پہ رکھے، کہا علی کے شیر بیٹے ذرا پہنچانا مجھے کوفہ، میں کوفیوں سے پوچھوں میرا مسلم سستا تو نہیں تھا، میرا مسلم غریب تو نہیں تھا، میرا مسلم لاوارث تو نہیں تھا۔ کہا مولا یہ میں ماتم کرنا، جتنے شیعہ بیٹھے ہو سروں کے ماتم کرنا، بیٹا یہ منظر بنا، اور میرا بیٹا مووی والے یہ منظر بنا، جو علی کا شیعہ ہے سروں پہ مارے ہاتھ، آئے مسلم حرامی نے مسلم کا سر ہوا میں لہرا کر زمین پہ پھینکا۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا، اگر آنسو نہ روکو تو آخری جملہ پڑھو۔ عباس کی آواز ہے مولا مولا تم نے مر جانا ہے، تم سے برداشت نہیں ہونا، چونکہ تم علی کے شیعہ، تمہارے اندر ہے قبر حسین، تم سے برداشت نہیں ہونا۔ سید زیادہ بار بار کہہ رہا ہوں، تم سے برداشت نہیں ہونا۔ عباس کہتے ٹھیک ہے مولا، نہیں لڑتا، نہیں اٹھاتا تلوار، بس اتنی مہلت دے دے میرے مسلم کا سر زمین پہ نہ گرے،
میں اپنی گود میں اٹھا لوں۔ حسین کی آواز آئی، عباس کھڑا ہو جا۔ عباس کھڑا ہوا، کہا میری 2 انگلیوں میں دے۔ اللہ جانے کون سمجھا ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا کوئی کالے برخے والی ہے، کہا آنکھیں بن کر میری ماں فاطمہ زہرا مسلم کا سر لینے کے لیے آئے مسلم، آئے سیدہ۔